بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مجال الادب کا آج کا سبق. حکی ان رجلا حاسب نفسه. حکی حکا یحکی، حکا فعل ماضی، یحکی فعل مضارع، مصدر حکایت. حکا فعل ماضی معروف ہے، اسی سے اسم مجہول حکی فعل مجہول حکیہ بنا. حکایت بیان کرنا اس کا معنی ہے. حاسب یحاسب محاسبہ، جائزہ لینا اس کا معنی ہے. حکی ان رجلا حاسب نفسہ. حاسب یحاسب محاسبہ یہ باب مفاعلت سے ہے، جس کا معنی جائزہ لینا ہے، جو میں نے ابھی بتایا. ناقشہ الحساب، اگر معجم الوسیط میں آپ دیکھیں گے تو یہ معنی ملے گا. ناقشہ الحساب یعنی حساب میں اس سے مناقشہ کیا، یعنی اس سے حساب مانگا. حاسبہ وجازہ، اس سے حساب مانگا. اسی طرح قرآن مجید میں 284 نمبر سورہ بقرہ میں 284 نمبر آیت میں ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر لفظ یحاسبکم بہ اللہ جو ہے، یہی ہمارا محل استشہاد ہے، جس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر یہ معنی میں استعمال قرآن مجید میں بھی ہوا ہے. بتایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یعنی جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا حساب لے گا. یہ یہاں پر اس کا معنی ہوا حساب لینے کا. فحسب عمرہ، تو شخص نے اپنی عمر کو گنا. حسب یحسب کا معنی ہوتا ہے گننا. معجم الوسیط میں آپ دیکھیں حسب المال ونحوہ حسب حسابا، یعنی مال کو گننا، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے تفصیل میں دیا کہ حسب حسابا وحسبانا عدہ احصاہ، یعنی اس کو شمار کیا. قدرہ یعنی اس کو شمار کیا. فحسب عمرہ، تو اس نے اپنی عمر کا حساب لگایا. فاذا هو 60 عاما، تو اس وقت وہ 60 سال کا تھا، یعنی اس کی عمر 60 سال کی تھی. فحسب ایامہا، تو اس نے ان سالوں کے دنوں کو گنا. فاذا هي 21,000 یوم و900 یوم، تو اس وقت وہ 21,900 دن کا تھا. 21,000 21,000 دن، و900 900 21,900 دن پورے 60 سال میں ہوتے ہیں. اس نے یہ شمار کیا. فصاح، صاح یصیح صیحۃ، صاح یصیح صیحۃ من چیخنا، اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا. قرآن مجید میں بھی آپ کو دیکھنے ملے گا سورہ حجر میں 83 نمبر آیت فأخذتهم الصیحۃ مصبحین، یہاں پر الصیحۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فصاح، تو وہ چیخا. یا ویلا، ہائے بربادی. یہ لفظ ویلا جو ہے یہ ندبہ سے آتا ہے، یعنی حروف ندا جیسے ہم نے پڑھے ہیں اسی طرح ندبہ بھی آتا ہے حروف ندا میں، لیکن ندا اور ندبہ میں فرق ہے. جس طرح ندا اور دعا میں فرق ہے، دعا میں بھی ہم اللہ سے ندا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اسی طرح ندا میں بھی ہم ندا کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. جب اللہ سے مانگی جائے تو وہ دعا ہے، لیکن بندے کو اگر پکارا جائے مدد کے لیے کسی اور چیز کے لیے تو اس وقت اس کو ندا کہتے ہیں. لیکن جب کسی شخص کو پکارا جائے اور اس میں غم و الم موجود ہو تب اسے ندبہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو ایک خاص کتاب سے نکال کر بتا رہا ہوں، میں نحو کی. کہا کہ وہ اداتہ الخاصہ بہا ہی وا، یعنی ندبہ کے خاص ادات میں سے ایک وا ہے. وا جیسے یا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح وا استعمال ہوتا ہے ندبہ میں. وقت تستعمل یا مکانہ قلیلا، اور کبھی کبھی وا کی جگہ یا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت کم اس کا استعمال ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یا خالدہ، یعنی خالد کے مرنے پر یا خالد کو تکلیف پہنچنے پر ہم اس کی یاد میں یہ کہہ سکتے ہیں یا خالدہ، ہائے خالد. جو ہم اردو میں کہتے ہیں ہائے خالد، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ یا خالدہ یا وا خالدہ. ولا بد حینئذ من وجود قرینۃ تدل علی الندبہ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ
اگر ہم یا خالدہ کہیں گے تو اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا قرینہ موجود ہو جو ندبہ پہ دلالت کرے، اس لیے کہ یا خالدہ بولنے پر ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے یہ وہی ندا ہے جو نارمل دی جاتی ہے، اس لیے کہا حتی لا یفہم السامع ان الاسلوب نداء عادی، کہ جو اسلوب ہے یا خالدہ کا یہ تو نارمل اسلوب ہے، یہ عمومی اسلوب ہے جو اس کو پکارنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہاں پر الف کو بڑھا دیا، خالد کے بعد الف کو بڑھا دیا، وَهُوَ هُنَا الالف، اور یہاں پر لفظ الف کو بڑھا دیا گیا ہے، التی الحقناها بآخر خالد، یہاں پر الف کو ہم نے لفظ خالد کے آخر میں بڑھا دیا ہے۔ اب الالف وہا السکت، یا الف یا ہائے ساکن کو بڑھا دیا جاتا ہے، لِأَنَّهُمَا مِنْ خَصَائِصِ النُّدْبَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں الف اور ہائے سکت جو ہے یہ دونوں ندبہ کے خصائص میں سے ہیں۔ جب لاسٹ میں یعنی جس لفظ کو منادہ بنایا جا رہا ہے اس لفظ کے آخر میں حمزہ الف بڑھا دیا جائے یا الف اور اس کے ساتھ ہا بڑھا دیا جائے، تب وہ ندبہ میں استعمال ہو جائے گا، اور اسے نارمل یعنی معمول کے مطابق جو ہم ندا کہتے ہیں عمومی ندا، وہ ندا میں وہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی عام ندا سے فرق کرنے کے لیے لاسٹ میں الف یا الف کے ساتھ ہائے سکتہ بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یا ویلا۔ تو یہاں پر جو لفظ ویلا ہے یہ اسی معنی میں ہے۔ اسی طرح یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح اردو زبان میں ممکن ہے شور شرابے کو بھی ہم نے شور شرابے کے تعبیر کے لیے، اس کے اظہار کے لیے بھی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، ممکن ہے یہ بھی عربی سے ہی آیا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ واویلا، یہ کیا واویلا مچا ہوا ہے، تو یہ لفظ واویلا بھی جو ہے لگتا ہے بالکل اسی سے آیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب آگے دیکھیں، اذا کان لی کل یوم ذنب، اگر ہر روز میرا ایک گناہ ہو، فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا، تو میں لقی یلقا سے القا واحد متکلم کا صیغہ ہے، لقی یلقا سمع اسمعہ سے اس کا باب ہے، تو میں کیسے ملاقات کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہذا العدد منہا، ان گناہوں کے اس عدد کے ساتھ، یعنی ان گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ فخر مغشیا علیہ، تو وہ غش کھا کر گر گیا۔ اب یہ لفظ جو خرہ ہے یہ بہت مشہور ہے، جو استعمال ہوتا ہے، یہ خرہ یا خر، اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ یوسف میں 100 نمبر آیت میں آپ کو مل جائے گا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس نے اپنے والدین کو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ ان لوگوں نے یعنی خود حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں نے ان کے لیے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، یعنی جھک گئے۔ تو یہاں پر جو خرہ خرو قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، یہ یاد دہانی کے لیے بہت اچھا ہے کہ قرآن کا ریفرنس دے دیا جائے، اس لیے کہ اکثر مدارس کے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، جس سے ان کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اگر ریفرنس مل جائے قرآن مجید سے۔ تو یہ لفظ خرہ ہے۔ اور مغشین جو علیہ جو ہے مغشیہ، یہ غشیہ یغشا، غشیہ یغشا مطلب ڈھانک لینا ہوتا ہے، اسی سے اس میں مفعول مغشیہ ہے۔ تو یہاں پر ڈھانکنے کا معنی کہاں استعمال ہو، تو بتایا کہ انسان اس وقت گرتا ہے جب اس کا ذہن معوف ہو جائے اور اس پر جو ہے غفلت کے پردے پڑ جائیں، یہ اسی وقت جو ہے گرتا ہے، اور اسی غفلت کے جب پردے پڑتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو لہٰذا یہاں مغشیہ کا مطلب کیا ہو گیا، وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا ہے۔ فخر مغشیاً علیہ، تو وہ غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فلما آفاق، تو جب اس نے افاقہ پایا، یہاں پر لفظ افاقہ استعمال ہے۔ معجم الغنی میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ملے گا کہ آفاق یوفق افاقتاً، یہ رباعی ہے اور یہ فعل لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے۔ جیسے آفاق من نومہ، وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا، استیقظ یعنی وہ بیدار ہوا۔ آفاق من سباتہ العمیق، وہ اپنی گہری نیند سے بیدار ہوا۔ وَأَخِيرًا أَفَاقَتْهُ الصَّدْمَةُ مِنْ غَفْلَتِهِ، اور آخر کار ایک صدمے نے، ایک ایکسیڈنٹ نے اسے اپنی غفلت سے
بیدار کر دیا. تو یہاں پر دیکھیے یہاں نیند سے بیدار نہیں ہوا بلکہ اپنی غفلت سے وہ بیدار ہوا، یعنی اپنی غفلت سے ہوش میں آیا. اس کے لیے بھی لفظ افاقہ استعمال ہوتا ہے. عاد الی حالہ یعنی اپنی حالت پہ دوبارہ لوٹنے کو بھی افاقہ کہتے ہیں. صحا یعنی بیدار ہونا، انتبہ یعنی منتبہ ہونا، ہوشیار ہونا، اسے بھی افاقہ استعمال کریں گے. افاق من الاغماء بعد ما قضى لیلۃ فی غیبوبۃ کاملہ، اور اس کے بعد کہا کہ افاق من الاغماء، اور وہ غشی سے بحال ہوا، غشی سے اس نے افاقہ پایا. بعد ما قضى لیلۃ فی غیبوبۃ کاملہ، بعد اس کے کہ اس نے پوری رات مکمل کومے میں گزاری، یعنی کوما میں گزارنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس کے لیے استعمال ہوا افاقہ. تو اس طرح سے اس کے کئی ایک معنی میں نے آپ کو بتائی استعمال ہو سکتا ہے. افاقہ یفیق افاقتاً، تو یہ جو چیز میں نے بتائی افاقہ یفیق افاقتاً، یہ باب افعال سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، اب چاہے وہ غفلت سے ہو یا نیند سے ہو. اب آگے دیکھیں گے. فخر مغشیاً علیہ، تو اس پر وہ بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا. فلما افاقہ، تو جب وہ اس نے افاقہ پایا. اب اتفاق سے عربی اردو زبان میں بھی افاقہ کا معنی بھی افاقہ ہی ہے، تو یہ یاد کرنے میں بھی آسان ہوگا کہ جب اس نے افاقہ پایا یعنی وہ جب ہوش میں آیا. اعاد علی نفسہ ذالک، تو اس نے وہی حساب جو اس نے کیا تھا اسی حساب کو خود پر اس نے دہرایا، یعنی اس نے دوبارہ حساب کیا. اعاد علی نفسہ ذالک یعنی اس نے دوبارہ حساب کیا. وقال، اور کہا فَكَيْفَ بِمَنْ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 10,000 ذنب، تو اس شخص کا کیا ہوگا کہ جس کے ہر روز 10,000 گناہ ہوتے ہوں گے. فخر مغشیاً علیہ، تو دوبارہ اس پر غشی طاری ہوئی یعنی وہ بے ہوش ہوا. فخر، پھر وہ گر گیا. فحرکوہ، حرک یحرک، تحریک یہ باب تفعیل سے ہے، اسی سے لفظ تحریک جو مصدر ہے وہ استعمال میں آتا ہے. فحرکوہ، تو لوگوں نے اس کو ہلایا. فاذا ہوا قد مات، تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے. سئل عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز سے پوچھا گیا. ما کان بدء توبتک، کہ کب آپ کی توبہ شروع ہوئی، یعنی کب آپ نے توبہ کی. یہ یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے، اور لفظی ترجمہ جو میں نے کیا کہ آپ کی توبہ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی. فقال، تو آپ نے فرمایا کنت یوما اضرب غلاما لی، کہ میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا. غلاما لی، اپنے غلام کو، یہ بھی اضافت ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا اذکر تلک اللیلۃ التی تکون صبیحتها القیامہ. ہم نے کہا کہ میں غلام کو مار رہا تھا، تو بتا رہے کہ مجھ سے کہا گیا اذکر تلک اللیلۃ، تو فقال، تو اس غلام نے کہا، برابر اس غلام نے کہا اذکر تلک اللیلہ، وہ رات یاد کرو، التی تکون صبیحتها القیامہ، کہ جس کی صبح قیامت ہوگی. یعنی تم آج مجھ پر ظلم کر رہے ہو، لیکن ایک دن، ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے کہ جس رات کی صبح جو ہوگی وہ صبح قیامت ہوگی. تو آج مجھ پر ظلم کر رہے ہو اگر، تو کیا وہ دن بھول گئے جس دن قیامت بپا ہوگی. تو یہاں پر لفظ صبیحہ جو ہے، اس کی میں لغوی تفسیر کر دوں کہ صبیحہ یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر صبیح آتا ہے، جمع صباح آتی ہے. یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ معجم الرائد میں آپ کو مل جائے گا. تو کہا کہ یاد کرو وہ رات کی جس کی صبح قیامت ہوگی. فعمل ذلك الكلام في قلبی، تو وہ بات میرے دل میں اثر کر گئی، یعنی اس غلام کی یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.